ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے تھے. بھوک کا، قحط کا، تنگ دستی کا، قحط سالی کا زمانہ تھا. لوگوں کے گھروں میں کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا. صحابہ کرام کا دور تھا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو ایک قافلہ آیا، تجارت کا اونٹ آئے شام سے. باہر آواز آئی تو لوگ آقا علیہ السلام کا خطاب ہو رہا تھا، خطبہ جمعہ. کیا آپ اندازہ کریں کہ بھوک، پیاس، غربت، قحط سالی، تنگ دستی اور مشکل حالات کا عالم کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ آقا علیہ السلام کا خطاب چھوڑ کر باہر بھاگ گئے چیزیں لینے کے لیے. اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری جمعہ کی، اور حکم آیا پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ کا، کیا خطبہ یعنی خطاب، وہ نماز کے بعد عطا فرماتے تھے. پہلے نماز جمعہ جماعت ہوتی تھی اور اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا، جیسے نماز عید میں ہوتا ہے. نماز عید پہلے پڑھتے ہیں اور امام خطبہ بعد میں دیتے. تو یہی روش جمعہ کی نماز میں تھی. نماز پڑھ چکے تھے، آقا علیہ السلام کا خطبہ ہو رہا. آپ اندازہ کریں تنگ دستی، پریشان حالی کا. ہر کوئی ابو بکر، عمر، عثمان و علی تو نہیں ہوتا تھا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. دیہاتوں سے آئے ہوئے بھی لوگ تھے، بدو تھے، کلمہ پڑھ گئے. قصبوں سے آئے ہوئے لوگ بھوک پیاس کے، جنہیں ابھی اسلام کی پوری سمجھ بھی نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آقا علیہ السلام کی صحبت بھی ابھی نصیب نہیں ہوئی، آپ کی مجلس میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، آپ کی نصیحت کی پیاری پیاری باتیں سننے کا موقع ابھی نہیں ملا یا بہت کم ملا. ہر قسم کے لوگ آتے تھے. اب اسلام کی دعوت پھیل رہی تھی، لوگ قبول کر رہے تھے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. ہر کوئی ایک مرتبے کا اور ایک درجہ استقامت کا نہیں تھا. تو تب حکم چینج ہوا اور آقا علیہ السلام کو حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ آج کے بعد خطبہ پہلے دیا کریں اور نماز بعد میں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ چھوڑ کے نہیں جانا، نماز ابھی پڑھنی باقی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کیسے کیسے حالات میں سے گزرے. یہ سیرت محمدی کا بیان ہو رہا ہے. آپ تصور میں کبھی یہ بات سوچی تھی؟ سوائے چند علماء کے جن کا شغف پڑھنا لکھنا ہے کتب کو، ان کے چھوڑ دیں، باقی کسی کو یہ بات معلوم تھی یہ واقعہ؟ اور آپ تصور بھی کر سکتے تھے کہ کوئی آقا علیہ السلام کا خطاب چھوڑ کر باہر کھانے پینے کا ساز و سامان اور ضروریات زندگی لینے کے لیے بات کرتا؟ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ تو اندازہ کریں کہ ایسے ایسے حالات سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے اور ناراض نہیں ہوتے تھے، خفا نہیں ہوتے تھے. رہنمائی آ جاتی تھی کہ اب اس کی ترتیب یوں کر دے.